बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और मेरे जाले साथियों, आप सबको मेरा सलाम। इस वक्त मुझसे बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में हूँ, मैं ख़ुद को 77 से लेकर 79 के अरसे के दौरान ख़ुद को पा रहा हूँ। मैं फील कर रहा हूँ कि उस दौरान हमारी क्या कैफियत थी। और जब ये दौर था 1.5-2 साल का, इसका फैसला जब जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के नतीजे में सामने आया और फिर उन्हें तख्ता-ए-दार पर भी चढ़ाया गया, ये उस वक्त हमने जो कहा था, हम जो फील करते थे, हमने उस वक्त जिस तरह मैंने लाखों लोगों को दहाड़े मार कर रोते देखा। और उस वक्त जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था, अगर मुझे कत्ल किया गया तो को हिमालय रोएगा मेरे कहने पर। और आज वो रो रहा है क्योंकि वहीं से को हिमालय से सारी दहशतगर्दी उधर से आती है। हमारे GHQ पे हमले हो रहे हैं, हमारे मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, हमारी दहशतगर्दी हो रही है। ये उस वक्त जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था जब 1970 में उनको खिलाफ फांसी का फैसला दिया जा रहा था। और उस फैसले को हम उस वक्त भी अदालती कत्ल कह रहे थे। और ये अदालती कत्ल आज अपनी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तस्दीक की मोहर साबित करके साबित किया है कि वो एक वाक़ई अदालती कत्ल था। वो पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा आदमी था और इस मौजूदा पाकिस्तान का बानी वो था जिसकी आज जो सूरत हाल है, ये उस एक फ़ैसले के नतीजे में हुई है जो 1970 में बदबख्त, मलून और तारीख़ का बदतरीन गलीज़ तरीन किरदार ज़िया-उल हक़ ने अदालती साथियों के साथ मिलकर जो उतने ही लानतों के मुस्तहिक थे जितना ज़िया-उल हक़ था, क्योंकि उसने अदालतों का सहारे लिया था। ये चंद जर्नैलों ने, चंद मुंसफ़ों ने मिलकर उस शख्स को फांसी दी जिसको तारीख़ रोती रहेगी। वो शख्स जिसने ये पाकिस्तान बनाया, क्योंकि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तो अयूब खान याह्या खान ने 70 में ही तोड़ दिया था, 71 में। और उस वक्त दुनिया यही कह रही थी कि मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता, दुनिया के नक्शे पे रह ही नहीं सकता। उस शख्स ने 71 के पाकिस्तान को चंद सालों में, 4-4.5 सालों में वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ सदियाँ गुजर जाते हैं, मुल्क नहीं पहुँचते। ये हमारा पाकिस्तान 4-4.5 साल में यहाँ इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, 73 का आइन दिया गया, बेपनाह तरक्याती काम किए गए, बेपनाह नौकरियाँ दी गईं और सबसे बड़ा एटमी प्रोग्राम, एक एटमी मुल्क बना दिया उस शख्स से 4-4.5 साल में। और लेकिन ये फलता फूलता तरक्की याफ्ता करता हुआ मुल्क चंद जर्नैलों ने और चंद जजों ने अपने बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए ये फ़ैसला करके एक जुल्फ़िकार भुट्टो को जिनके उस केस में सज़ा सुनाई जिसकी FIR भी नहीं काटी जा रही थी। और बतौर वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो ने खुद थाने गए और कहा कि मेरे ख़िलाफ़ FIR काटो। वो इतना दलेर आदमी था जिसने अमेरिका तक को हिला दिया था पूरी दुनिया में। और पता नहीं आज हम कहाँ होते, हम सोच ही नहीं सकते अगर वो एक फ़ैसला ना होता। और उस जितना जुल्फ़िकार भुट्टो को तारीख़ रोती रहेगी ज़िंदगी भर, जब तक ये मुल्क है, ये मुल्क क़यामत तक रहेगा, जुल्फ़िकार भुट्टो ज़िंदा रहेगा। लेकिन बदबख्त कातिल जो जल के मरा, वो जहन्नम की आग जलता रहेगा। और उसके साथी भी उसी तरह, जिस तरह मौलवी मुश्ताक का अंजाम हुआ था, जिस शहद की मक्खियों ने हमला करके 5 और बंदे भी उसके साथ मारे गए थे जो बेगुनाह थे, क्योंकि उसका जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, सारे भाग गए थे। ये दुनिया में भी उन्होंने अंजाम दिया और आखिरत तक वो जलते रहेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो का हमने उस वक्त कहा, उस वक्त के 3 जज ने कहा था कि उनका अदालती कत्ल हुआ है। वो मुतवफ़्फ़िक़ का फ़ैसला नहीं था, वो एक
اکثریتی فیصلہ تھا جس میں ضیاء الحق، جس کا نام لینا میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اس کے دباؤ پہ، اور ایک 2.5 فٹ چیف جسٹس نے بھی بعد میں ایک پروگرام، افتخار صاحب کے پروگرام جواب دینے میں کہا کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا، ہم سے غلطی ہوئی تھی، ان کو تو پھانسی کی سزا نہیں بنتی تھی۔ بہرحال جو ہوا، پھانسی دے دی گئی اور پاکستان کو پھر تجربات کے ماجگاہ بنا دیا گیا۔ جرنیل آتے رہے جاتے رہے، اور یہ ریفرنس آخر کار، کیونکہ ہماری پارٹی، ہر پاکستانی یہ سمجھتا تھا سوائے چند متعصب لوگوں کے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ان کی رائے کو جب جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان بنے تو انہوں نے ایک ریفرنس میں بھیجا سپریم کورٹ کے، جس میں کچھ سوالات تھے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ انہوں نے اس کے بارے میں، یہ آصف علی زرداری صاحب سے لے کے یہ جو آج تک کا صدر بیٹھا ہے عارف علوی، کسی صدر نے بھی یہ ریفرنس واپس ہونے کی جرات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو بے گناہ تھا۔ اس لیے یہ کیس افتخار چودھری کی عدالت میں بھیجا گیا تھا، جس نے 5 سماعتیں کر کے کیس کو فائل میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر نہ صدر نے واپس لینے کی کوشش کی، نہ کسی اور چیف جسٹس نے اس کیس کو کھولنے کی کوشش کی۔ میرا سلام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کے بردر ججوں کو، جنہوں نے نہ صرف اس کیس کو اٹھایا بلکہ اسپیڈی ٹرائل کر کے، اور انہوں نے اپنی رائے دی ہے آج، جس رائے کو سن کر ذوالفقار کو بھٹو کا نواسا رو پڑا۔ بلاول بھٹو وہاں سے روتے نکلے، راستے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، گھر گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ فیصلہ جس پہ ہمیشہ کنٹروورشل رہا، جسے دنیا کی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا بطور نظیر، کیونکہ یہ ایک اندھے بندے کو بھی، عقل سے عاری بندے کو بھی پتہ تھا کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عمران خان جیسا کیس نہیں تھا کہ جس کے ثبوت سامنے ہیں، اور انہیں تو خیر دنیا سے ہی ہٹا دے گئے نا اقتدار پہ، لیکن یہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ جنم نہیں لے سکتا، نہیں لے گا۔ اور آج قاضی صاحب نے اپنی عدالت کے ماتھے سے جو بدعنوان داغ تھا اسے دھونے کی کوشش کی ہے کہ چند جرنیلوں نے ججز پر دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کروایا، اور پھر اس پر ہمیشہ ہی بھی یہی بحث رہی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے بعد نواز شریف صاحب کا دور آیا، پھر یہ متشدد ذہن کا وزیر اعظم آیا، اس کا صدر عارف علوی، کسی نے بھی وہ واپس نہ لیا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اس دوران جو بھی چیف جسٹس رہے انہوں نے بھی کسی کو اس فائل سے گرد ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ پھر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ اٹھایا، اور انہیں میں ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ اس پر اسپیڈی ہیئرنگ کی، بلکہ آج اس کی اپنی رائے بھی دے دی اس صدارتی ریفرنس پر جو پتہ نہیں کو 15 سال سے 13 سال سے پینڈنگ پڑا تھا۔ انہوں نے رائے دی ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو منصفانہ ٹرائل نہیں ہوا تھا، انہیں انصاف نہیں دیا گیا تھا، انہیں عدالتی قتل کیا گیا، اور کسی بھی طرح یہ سزا نہیں بنتی تھی۔ اسلامی صرف ایک بات ہے کہ اسلام میں اس کی کیا آپ رائے دیتے ہیں، مذہب کے بارے میں کیا یہ ٹھیک تھا؟ انہوں نے لکھا ہے فیصلے میں کہ اس پہ کوئی رائے نہیں دی، یہ واپس بھیج دیا کہ کیونکہ اس پر ہماری معاونت نہیں کی گئی۔ انہوں نے ذوالفقار بھٹو کو ان اے سینس بری کیا ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہوتا ہے وہاں ٹرائل ہوتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں،
اور پھر وہ جو بھی یا بری کیا دیا جاتا ہے یا سزا دے دی جاتی ہے. پھر اپیل میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں, انہیں انصاف سارے تقاضے پورے کیے گئے ہیں, تو کیا پھر یہ سزا بنتی تھی نہیں بنتی تھی. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا ٹرائل تو پھر جو چاہے تو واپس بھیج دیتے ہیں یا ملزم کو بری کر دیتے ہیں اگر وہ سمجھیں کہ. اور اس کیس میں انہوں نے ذوالفقار بھٹو کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے, اور انہیں ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں دیا گیا تھا. انیشلی ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں, وہاں سے سپریم کورٹ میں, اور 1.5 سال میں فیصلہ کر دیا گیا. آخر یہ دن آنا تھا, انہیں تاریخ نے انصاف ملنا تھا, تاریخ نے انہیں بے گناہ ثابت کر دیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ انہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے ذوالفقار بھٹو کے کیس میں, اور نہ ہی انہیں بنیادی حقوق کی پابندی کرتے ہوئے انہیں سارے مطلوبہ جو بھی ضروریات اس وقت کی تھیں ٹرائل کے مطابق وہ پوری کی گئی تھی. تو آج جب ذوالفقار بھٹو کا کیس کا یہ فیصلہ سنا رہے تھے تو سامنے بلاول کھڑے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, جو کہ آج پوری قوم کے آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں. قاضی فائز صاحب کا نام تاریخ میں دھبے دھونے والوں میں لگے گا, دھبے لگانے والوں پہ جن پہ لگ چکا ہے وہ لگا رہے گا. انہوں نے عدالت کے ماتھے پہ لگا ہوا داغ صاف کر دیا ہے, اور اب کوئی بھی جرنیل جج کوئی انصاف کے باہر جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. ذوالفقار بھٹو کو تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ بے گناہ شخص تھا, اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی, اور آج ہم اگر وہ ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنا بڑا لیڈر تھا, اتنا بڑا انسان تھا کہ قائد اعظم کہ پاکستان جب 2 ٹکڑے ہو گیا تو پھر اس نے جو نیا پاکستان بنایا, اور اس پاکستان نے جس تیزی سے چند سالوں میں ترقی کی اس کی مثال نہیں ملتی. ہماری نسلیں بھی انہیں روتی رہیں گی انہیں یاد کر کے, اور وہ تاریخ میں امر رہے گا. ان کو اللہ نے بہت بلند مقام دیا ہے, کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے لیے نکل رہی ہیں. چند متعصب ہوں گے جو ابھی بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں وہ بھی گناہ نہیں ڈکلیئر کیا, جبکہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل انصاف نہیں کیا گیا اور انہیں عدالتی قتل کیا گیا ہے. یہ چند اپنی بات تھی جو میں نے بڑی مشکل سے آپ سے کی ہیں. کبھی اور وقت میں تفصیل سے اپنے تجربات بتاؤں گا. شہید کو سلام, شہید کی عظمت کو سلام, شہید کی خاندان کو, شہید کی شہید بیٹی کو سلام, اور اس کے دلیر نواسے کو سلام. خوش رہیں.